بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 76۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عند ربكم افلا تعقلون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس میں لقو میں قاف کو اپنے موٹا کرنا ہے اور قاف کو آگے لام کے ساتھ ملائے گا، لیکن لام کو باریک رکھنا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک موٹے حرف کے ساتھ ایک باریک حرف آتا ہے تو ہم موٹے حرف کے ساتھ ساتھ اس باریک حرف کو بھی ہم موٹا کر دیتے ہیں، تو اس لیے خیال کے ساتھ بہت ایسے اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا الَّذِينَ، تو لام کو آپ نے باریک رکھنا ہے، لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا الَّذِينَ۔ آگے دیکھیے گا آمنوا، آخر میں واو مد ہے، تھوڑا سا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیے گا، قالوا آمنا، قالو، اس کے اوپر جو مد ہے اسے چھوٹی مد کہتے ہیں اور مد جائز بھی اس کا نام ہے، اور حروف مدہ ایک لفظ میں ہو اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہو تو مد اسے منفصل بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں اور چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے۔ قالوا آمنا، اسے 4 سیکنڈ تک آپ نے لمبا کرنا ہے۔ آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے تو اب یہاں پر وقف جائز ہے، اب یہاں پر رک سکتے ہیں۔ آگے نئے سانس کے ساتھ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، وَإِذَا، خا موٹا ہے، لام باریک ہے، خَلَا، اسے خلا نہیں پڑھنا، خلا غلط ہو جائے گا، خَلَا خَلَا، لام باریک، خا موٹا، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، اب بعضن کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں ہے۔ آپ یہاں پر آواز کو ناک میں چھپائیے گا، کیسے پڑھنا ہے، إِلَى بَعْضٍ قَالُوا، قالو کے اوپر کیا ہے جو مد ہے یہ بھی چھوٹی مد ہے، کیونکہ اس میں بھی دیکھیے وہی چیز ہے کہ حروف مدہ الگ ہے قالو میں، اور حمزہ آگے أَتُحَدِّثُونَهُم، اس کے اندر شروع میں حمزہ آتا ہے، تو یہاں بھی مد منفصل مد جائز ہوگی۔ آگے دیکھیے گا قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ سے پہلے ہا کے اوپر کیا چیز ہے، زبر ہے، تو لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، فتح اللہ، اسے ہا کو ہا نہ پڑھیے گا جیسے فتح اللہ، یہ غلط ہے، فتح اللہ علیکم، علیکم، اسے بار بار اسے آپ نے 5 دفعہ پڑھنا ہے، علیکم، کیونکہ اکثر لوگ اسے کیا کرتے ہیں کہ علیکم پڑھ دیتے ہیں، علیکم علیکم۔ آگے دیکھیے گا لیحاجوکم بہ، اب اس کے اوپر جو مد ہوتی ہے اسے یہ بڑی مد ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید آ گئی ہے، یعنی مد کا سبب کیا ہے، تشدید، شد کی علامت یہاں پر آ گئی ہے، تو یہاں پر جو مد ہوگی وہ بڑی مد ہے جسے مد لازم کہا جاتا ہے، اور اس کو آپ نے 5 سے 6 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ پھر سنیے گا لیحاجوکم بہ، آخر میں میم ساکن کے بعد پھر با ہے تو یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہوگا، لیحاجوکم بہ عند ربکم، عند، یہ تھوڑا مشکل لفظ ہے، نون ساکن، کیونکہ عین جب بالکل کسی بھی لفظ کے سٹارٹ میں آتا ہے تو عین کا ساؤنڈ دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، عند، نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا اس لفظ کے اندر، عند، عند ربکم، ربکم میں را کے اوپر زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی، اور ربکم کے آخر میں میم ساکن ہے اور آگے رموز اوقاف میں سے چھوٹا سا طا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے،
تو آپ نے یہاں پر جب کسی بھی ساکن حرف کے اوپر آپ وقف کریں تو وہ وقفاً وصلاً ایک جیسے ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی. ربکم ملا کے پڑھیں گے بھی تو ربکم، اور اگر وقف کر دیں گے تو بھی ربکم. آگے دیکھیے گا افلا تعقلون. افلا اس کو تھوڑا لمبا کیجیے گا کیونکہ اس میں الف مدہ ہے، اور تعقلون میں عین کا خیال کرتے ہوئے قاف کو لازمی موٹا کیجیے گا. اس آیت مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صدق اللہ العظیم. اب اس آیت مبارکہ کا آپ ایک دفعہ ترجمہ سماعت کر لیجئے. وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، قَالُوا وہ کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خَلَا اکیلے ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ان کے بعض کے پاس، تو وہ کیا کہتے ہیں، قَالُوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا بتلاتے ہو انہیں، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ جو اللہ نے ظاہر کیا ہے، عَلَيْكُمْ تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ تاکہ وہ حجت تم پر لے آئے، بِهِ اس کے ذریعے سے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے. تو کیا افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے. اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ بشارتیں، کچھ پیشنگوئیاں موجود تھیں. تو وہ تمام کی تمام جو بشارتیں تھیں، وہ تمام کی تمام جو پیشنگوئیاں تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں صادق آتی تھیں اور وہ پوری ہو رہی تھیں. تو بعض منافق یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور پھر جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے تو وہ سب جو تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خوشخبریاں آئی تھیں، جو بشارتیں تھیں، وہ سب کی سب مسلمانوں کو بتا دیتے تھے. پھر جب لوٹ کر گھر جاتے تھے تو جو دوسرے یہودی تھے، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا یہودیوں کا، وہ ان یہودیوں کو تانے دیتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے جا کر تورات والی وہ ساری باتیں کیوں بیان کر دیتے ہو، گھر کی باتیں باہر جا کر کیوں کرتے ہو. تو اس طرح تو وہ تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. تو اللہ کریم ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.